گفتگو شروع ہوگی رسالت مآب کے علم کے اوپر، اور لفظ امی سے بات کا آغاز ہوگا۔ کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، آیاتوں کی تلاوت کرتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ کہا کہ یہ جو امی کہا نا رسول کو، امی کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہے، امی نکلا ہے سے، اور کا مطلب ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ یعنی ماں، امی یعنی ماں کے پیٹ سے آیا۔ تو کہا کہ امیین میں سے ایک کو مبعوث کیا۔ تو چونکہ ماں کے پیٹ سے انسان آتا ہے تو کچھ بھی سیکھا ہوا نہیں ہوتا، لہذا کچھ بھی رسول نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور امی کا ترجمہ یہ کیا کہ رسول ان پڑھ تھے۔ ترجمہ یہ کیا، کہا کہ اور بنیاد بنایا لفظ امی کو۔ عزیزان گرامی، اسی آیت کے اندر جواب ہے، اگر رسول ان پڑھ تھے تو پروردگار کیوں کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرے گا؟ بھائی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ آیتوں کی تلاوت کیسے کرے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا کیسے؟ جو خود پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو ہو گئی ایک بات لفظ امی، لیکن اس کا جو بہتر معنی ہے تو پھر امی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، امی ہے ام القریٰ سے، اور مکے کا پرانا نام ام القریٰ تھا، اس لیے اس کے رہنے والوں کو، جیسے کشمیر میں رہنے والوں کو کشمیری کہا جائے گا، ایسے ام القریٰ کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ام القریٰ میں رہنے والوں میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں دلیلوں کے انبار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اور امام وہاں سے پڑھ کے آتا ہے۔ سنیے گا، میں نے آپ کی خدمت میں معراج کا ایک جز پیش کیا تھا، اور معراج کے ایک باب کو جان بوجھ کے اس مرحلے کے لیے روکا تھا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں اس مرحلے کو واضح کر سکوں۔ عزیزان گرامی، بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول آئے، اور آنے کے بعد جبریل آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اقرا پڑھیے۔ پہلی وحی ہے نا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں ہیں پہلی وحی، 5 آیتیں پہلی وحی۔ تو جبریل آئے غار حرا میں پہلی وحی لے کر، اقرا پڑھیے۔ رسول نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، لکھا ہوا ہے، اور ریفرنس میں آپ کو دے سکتا ہوں، لکھا ہوا ہے۔ کہا رسول نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، کہا لیٹ جائیے۔ جبریل نے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، دل پہ سیاہ نقطے کو پایا، آب کوثر سے دھویا، دوبارہ سینے میں اس دل کو لگا دیا، سینے کو سی دیا، رسول کو ہوش میں لائے، کہا اقرا پڑھیے۔ رسول نے فوراً کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بھائی ابھی ایک نہیں پڑھ سک رہے تھے اقرا، لفظ اقرا نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ کہا کہ جبریل نے وہ جو سیاہ نقطہ، نعوذ باللہ من ذالک جہل کا نقطہ دھویا، تب جا کے رسول اس قابل ہوئے کہ وہ پڑھنا شروع کر سکے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ دیا
کہ جبریل ہیں رسول کے استاد، یہ نتیجہ ہے۔ میں نے کہا میں مان لوں، مگر آپ نے اگلے ہی صفحے میں لکھا کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آئیے مسجد حرام سے مسجد اقصی، آسمان والی مسجد اقصی کی سیر کرواؤں، چلیے۔ اور رسول نے پاؤں میں جوتی ڈالی اور اب براق پہ سوار ہوئے اور جبریل چلنا شروع ہوئے، چوتھے آسمان سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ کا سفر میرا یہیں تک تھا، آگے سفر آپ نے خود طے کرنا ہے۔ تو وہ جبریل جو رسول کی جوتی کے برابر نہ ہو، وہ جبریل جو رسول کی جوتی کے برابر نہ ہو، وہ استاد رسول نہیں ہو سکتا۔